بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے معاشی منصوبہ بندی یعنی اکنامک پلاننگ۔ تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم مختلف ممالک کی معاشی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے جو مہذب ممالک ہیں جو آج ہمیں ترقی یافتہ نظر آتے ہیں، ایک زمانے میں وہ بھی غیر مہذب تھے، پسماندہ تھے اور کم ترقی یافتہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان ممالک میں بادشاہت کا رواج تھا، ٹھیک ہے، اور معیشتیں جو تھیں وہ سرمایہ دارانہ خصوصیات کی حامل تھیں۔ لیکن بعد میں لوگوں میں ترقی کرنے کا احساس پیدا ہوا۔ جب 1930 کا عالمی اقتصادی بحران آیا تو اس نے پوری دنیا کو اس بات پر مجبور کیا کہ ایسی پالیسیاں اختیار کی جائیں کہ جن کی بدولت ملک میں معاشی ترقی ہو اور اسے برقرار بھی رکھا جائے۔ یعنی کہ عالمی اقتصادی بحران سے پہلے جو 1930 کا بحران تھا، اس سے پہلے جو ہے وہ معاشی منصوبہ بندی کا کوئی تصور نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو آزادانہ سرمایہ دارانہ معیشتیں تھیں، یعنی کہ آزادانہ اس لیے ان میں حکومت کی کوئی مداخلت نہیں تھی۔ سرمایہ دارانہ نظام جیسا ہوتا ہے کیپٹلسٹ اکانومی، وہ اس طرح سے معیشتیں چل رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں جو ہے یہ احساس بیدار ہوا کہ بھی معاشی ترقی اگر کسی بھی ملک نے کرنی ہے، اسے برقرار بھی رکھنا ہے، تو اس کے لیے کچھ حد تک حکومت کی مداخلت بھی ہونی چاہیے، اور وہ کس طریقے سے ہو، معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے سے ہو کہ حکومت جو ہے وہ اکنامک پلاننگ کرے، وہ معاشی منصوبے بنائے ملک کو ترقی دینے کے لیے۔ تو پھر جو ہے منصوبہ بندی کا تصور جو ہے روس میں 1917 کے انقلاب کے بعد شروع۔ اب یہ MCQs میں آ سکتا ہے کہ منصوبہ بندی جو ہے اس کا آغاز کب ہوا تھا، تو روس میں 1917 میں جو ہے وہ آغاز ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ دوسرے ممالک نے بھی جو ہے معاشی منصوبہ بندی کی اہمیت کو سمجھا اور اس پہ جو ہے سوچنا شروع کیا کہ بھئی ملک کو ترقی دینے کے لیے جو ہے معاشی منصوبہ بندی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم میننگ کی بات کریں، ڈیفینیشنز کی بات کریں، تو یہ ہے کہ مختلف جو ماہرین معاشیات ہیں انہوں نے معاشی منصوبہ بندی کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ تو اگر ساری تعریفیں نہ بھی کرنا چاہیں، 2 سے 3 تعریفیں بھی کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو لیوس لاروین کی تعریف ہے، اس کو بھی اچھا سمجھا جاتا ہے کہ منصوبہ بند معیشت ایسی معاشی تنظیم ہے جس میں کیا ہوتا ہے، اب وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک ایسی معیشت جو کہ منصوبہ بند ہے، جو کہ پلاننگ کے تحت چل رہی ہے، اس میں کیا ہوگا، چاہے افراد ہیں یعنی عام افراد ہیں، کارخانے ہیں، کاروبار ہیں، صنعتیں، وہ ایک ہی وحدت کے تکمیلی اجزاء ہیں۔ یعنی یہ سمجھ لیں ایک یونٹ ہے اور یہ سارے اس کے حصے ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ منصوبہ بند معیشت کیا کرتی ہے، وہ ملک میں موجود ذرائع جو معاشی تنظیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، منصوبہ بند معیشت میں جو معاشی تنظیم ہوگی وہ موجودہ جو ذرائع ہیں ان کو اس طرح سے استعمال کرے گی کہ عوام کی ضروریات کی زیادہ سے زیادہ تسکین ہو سکے۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک منصوبہ بند معیشت میں کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی کمیشن جو کہ منصوبہ بندی کر رہا ہوگا، وہ ان سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے منصوبہ بندی کرے گا۔ یعنی افراد کو بھی شامل کیا جائے گا، جو کارخانے، جو کاروبار چل رہے ہیں ان کو بھی، صنعتوں کو بھی شامل کیا جائے گا، اور سارے ذرائع کو اس طرح سے استعمال کیا جائے گا کہ عوام کی ضروریات زیادہ بہتر طریقے سے پوری ہو سکیں۔ اچھا جی، اگلی تعریف ہمارے پاس پروفیسر ڈکنسن کی ہے۔ کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی کا مقصد ہے ایک خاص ادارے یعنی حکومت کی طرف سے ملکی معیشت کا مجموعی طور پر جائزہ لینا، اور اس کے بعد کچھ اس قسم کے معاشی فیصلے کرنا کہ جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی اشیاء پیدا کی جائیں، کتنی مقدار میں کی جائیں، اور ان کی تقسیم کس طرح سے۔ یعنی منصوبہ بندی میں ایک حکومت ان باتوں کا جائزہ لیتی ہے اور یہ فیصلے کرتی ہے کہ کون سی اشیاء ہیں ملک کی ضرورت کے مطابق جن کو ہمیں تیار کرنا چاہیے، کتنی مقدار میں ہوں گی اور کس طرح سے ان کی تقسیم ہوگی۔ اچھا جی، یہ پروفیسر ہگنس کی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ آرتھر لیوس کی بھی دی ہے، وہ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہگنس کیا کہتے ہیں کہ معاشی منصوبہ بندی جو ہے وہ سرکاری پروجیکٹوں، نجی شعبے کی کاروباری سرگرمیوں اور معاشی بہبود کے پروگراموں پر مشتمل ایک باقاعدہ منضبط خاکہ ہوتا ہے۔ یعنی سرکاری پروجیکٹ مطلب کہ حکومت بھی اس میں شامل ہو جائے گی، پھر نجی شعبہ مطلب کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ معاشی بہبود کے کاروباری سرگرمیوں، نجی شعبے کی کاروباری سرگرمیوں اور معاشی بہبود کے جو پروگرام ہیں ان سب پر مشتمل ایک باقاعدہ
منضبط خاکے کا مطلب ہے کہ ایک اسکیچ تیار کیا ہوتا ہے، یعنی جو منصوبہ بندی کی جاتی ہے اس میں پہلے سے پلان کر لیا جاتا ہے، ایک اسکیچ تیار کر لیا جاتا ہے کہ کس طرح سے حکومت، نجی شعبہ اور معاشی بہبود کے پروگرام جو اکٹھے جو ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے چلانا ہے۔ تو ایک جو ہے وہ آگے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ان تمام جو تعریفوں سے ہم یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ معاشی منصوبہ بندی جو ہے ایک منظم پروگرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے تحت ملکی وسائل کو سامنے رکھ کر کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی منصوبہ بندی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے ملکی وسائل ہیں ان کو اچھے سے استعمال کیا جائے اور کم سے کم عرصے میں زیادہ سے زیادہ اشیاء و خدمات پیدا کی جائیں تاکہ ملک جو ہے وہ معاشی لحاظ سے خود کفیل ہو سکے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے۔ تو جو آپ جو ہیں آپ کو جو بھی 2 3 4 تعریفیں پسند آئیں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو معاشی منصوبے ہیں کس قسم کے معاشی منصوبے جو ہیں وہ بنتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سب سے پہلے تو ہمارے پاس کولمبو پلان ہے۔ اب یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سب سے ابتدائی منصوبہ تھا جو بنا تھا، ٹھیک ہے، اور اب جتنے بھی منصوبے پڑھیں گے ان کی آپ کو مدت لازمی بتانی چاہیے، یعنی کہ کون سے سال سے کون سے سال تک کے لیے یہ منصوبہ جو ہے کتنے عرصے کے لیے منصوبہ بنایا گیا تھا۔ تو کولمبو پلان جو ہے وہ 6 سال کے عرصے کے لیے بنایا گیا تھا، یعنی کہ 1 جولائی 1951 سے 30 جون 1957 تک 6 سال کا یہ منصوبہ تھا۔ اب انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اس منصوبے میں جو اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا تھا کہ کتنا خرچہ ہو جائے گا، وہ تھا 2 ارب 60 کروڑ روپے، اور بعد میں پھر 1953 میں بتا رہے ہیں کہ اخراجات میں کچھ تبدیلی کی گئی تھی اور وہ بڑھا کے 3 ارب 82 کروڑ روپے کر دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب پھر وہ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ 1956 میں اخراجات کو مزید بڑھایا گیا اور 5 ارب 64 کروڑ روپے جو ہے اخراجات کر دیے گئے، یعنی اتنا تخمینہ لگایا گیا، یعنی اصل سے دگنا۔ اب یہ منصوبہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ابتدائی کوشش تھی، اس وقت کوئی واضح منصوبہ بندی کے اصول بھی سامنے نہیں تھے، تو اور نہ ہی کوئی اغراض و مقاصد کا تعین تھا، اس لیے یہ منصوبہ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکا اور اپنی مدت پوری کرنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ یعنی یہ ہوتا رہا کہ بھی ہر کچھ تھوڑے سے عرصے کے بعد اخراجات جو ہے وہ مزید بڑھ جاتے تھے تو زیادہ رقم مختص کر دی جاتی تھی، لیکن منصوبہ جو ہے وہ پھر بھی کامیاب نہ ہو سکا، اور چونکہ ابتدائی کوشش تھی اس وقت شاید منصوبہ بنانے والوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ منصوبہ جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اغراض و مقاصد کا تعین بھی نہیں کیا گیا تھا، تو یہ منصوبہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کولمبو پلان کے بعد پاکستان میں جو باقاعدہ جو منصوبے بنے ہیں وہ 8 5 سالہ منصوبے بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 8 5 سالہ منصوبے میں دیکھیں گے کہ ہر منصوبہ جو ہے وہ کتنے دور کا تھا، یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ پہلا منصوبہ تھا تو اس کا عرصہ کیا تھا، دوسرے کا، تیسرے کا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو 8 5 سالہ منصوبے بنے تھے ان میں سے صرف اور صرف دوسرا 5 سالہ منصوبہ ایسا تھا جو کہ کامیاب ہوا تھا، باقی سارے ہی منصوبے کسی نہ کسی وجہ سے ناکام ہوتے رہے، یعنی کچھ نہ کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے رہے کہ منصوبہ جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار، کوئی بھی منصوبہ جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا۔ تو ہم جو ہیں وہ بہت زیادہ تفصیل سے تو نہیں لیکن مختصر دیکھتے جائیں گے کہ کس عرصے کا کون سا منصوبہ کتنے عرصے کا تھا اور یہ کہ وہ کیوں ناکام ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اخراجات کا تخمینہ دیکھ لیں گے کہ کتنا تھا۔ جو پہلا 5 سالہ منصوبہ ہے جی، یہ 1 اپریل 1955 سے 31 مارچ 1960 تک یعنی یہ منصوبہ تھا۔ اس کو منصوبہ بندی بورڈ نے جو ہے وہ تیار کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کو پھر کچھ رائے عامہ معلوم کرنے کے بعد کچھ اس میں تبدیلیاں بھی کی اور اسے قومی اقتصادی کونسل میں پیش کیا، ٹھیک ہے۔ کونسل نے پھر جو اس کی منظوری دی 1957 میں جا کے، اور پھر اس پر عمل درآمد شروع ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ 55 سے 60 کے عرصے کا ایک منصوبہ، لیکن وہ منظور ہوتے ہوتے ہی کچھ وقت تو گزر گیا، یعنی 1957 ہم نے اس کی منظوری اور اس پر عمل درآمد ہوا، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ پہلے تو منصوبے پر خرچ کرنے تھے جی 1160 کروڑ روپے، لیکن چونکہ اس کی منظوری دیر سے ہوئی تھی تو پھر تبدیلی کر کے جو اس کا حجم تھا اخراجات کا، اس کے اخراجات کم کر دیے گئے اور 1080 کروڑ روپے اخراجات جو ہے اس کے کر دیے گئے تھے۔ تو یہ منصوبہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا تھا، یہ منصوبہ جو ہے وہ 5 سال تک نہ چل سکا کیونکہ منظور دیر سے ہوا،
تو 5 سال کی جو ترقی تھی وہ 3 سال میں نہیں ہو سکتی تھی، کہ 57 میں اگر وہ منظور ہو رہا ہے تو 57 سے 60 تک کیسے اتنی جلدی جو ہے وہ سارا کام جو کہ 5 سال میں کرنا تھا وہ 3 سال میں وہ ہو جاتا، تو منصوبہ ناکام ہو گیا۔ چلیے دوسرا 5 سالہ منصوبہ ہے، وہ جو منصوبہ بندی کمیشن تھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کا بنایا ہوا پہلا منصوبہ نہیں چل سکا، کامیاب نہیں ہو سکا، ناکام ہو گیا، تو دوسرا منصوبہ تیار کیا گیا جو کہ 1 جولائی 1960 سے 30 جون 1965 تک کا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا یعنی اگلے جو 5 سال تھے ان میں یہ منصوبہ تیار ہوا، اور اس میں 1900 کروڑ روپے خرچ کرنے کا پروگرام تھا، لیکن بعد میں جو ہے اس کے حجم میں بھی تبدیلی کی گئی اور رقم کو بڑھا کر 2300 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ منصوبہ کامیابی سے ہمکنار ہوا تھا، جتنے اہداف تھے یعنی کہ جو بھی کام سوچے گئے تھے اس منصوبے میں کرنے کے لیے وہ کر لیے گئے تھے، اور کہتے ہیں کہ توقع سے بڑھ کر کامیابی حاصل ہوئی تھی، اور اس سے ملک کو جو ہے وہ ترقی بھی ملی۔ تیسرا 5 سالہ منصوبہ ہے۔ اب جب دوسرا 5 سالہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو منصوبہ بندی کمیشن نے پھر تیار کیا تھا ایک 20 سال کا منصوبہ، سے کہتے ہیں کہ 20 سالہ تناظری منصوبہ، یعنی کہ ایک 20 سال کے عرصے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا تھا، لیکن وہ یہ تھا کہ 20 سال کے عرصے کا جو منصوبہ تھا اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا گیا، یعنی یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں 5 سال کے 4 منصوبے ہوں گے۔ اچھا جو تیسرا 5 سالہ منصوبہ تھا یہ اس 20 سالہ منصوبے کا پہلا حصہ تھا، اس تناظری منصوبے کا یہ پہلا حصہ تھا، اور کل جو ہے وہ 5200 کروڑ روپے خرچ کرنے کا پروگرام تھا اس میں، اور کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ بھی کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا۔ وجہ یہ ہوئی کہ ستمبر 1965 میں بھارت سے جنگ ہو گئی، یعنی 1965 سے 70 کے عرصے کا یہ منصوبہ تھا، اور ہمارے بھارت سے جنگ لڑنا پڑ گئی، تو جو ہمارے وسائل تھے وہ دفاع کی طرف منتقل ہو گئے، تو یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد چوتھا 5 سالہ منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا منصوبہ بندی کمیشن نے، وہ تھا 1 جولائی 1970 سے 30 جون 1975۔ اب آپ یہ دیکھتے چلیں کہ ایک منصوبہ جو ہے جہاں ختم ہو رہا ہے وہیں سے اگلا منصوبہ شروع ہو رہا ہے، اگر آپ غور کریں تو پہلا تھا 55 سے 60 کا، پھر اگلا 60 سے 65 کا، پھر 65 سے 70 کا، پھر 70 سے 75 کا۔ اچھا جی چوتھا 5 سالہ منصوبہ بھی جو تیار کیا گیا تو 7500 کروڑ روپے خرچ کرنے کا جو ہے وہ پروگرام بنایا گیا تھا اس منصوبے کے لیے، لیکن اس منصوبے میں کیا ہوا، یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہم سے الگ ہو گیا، حالات خراب ہو گئے، اور جس کو ہم جو ہے وہ سقوط ڈھاکہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہم سے الگ ہو گیا 1971 کی جنگ کے نتیجے میں، اس طرح یہ منصوبہ جو چوتھا 5 سالہ منصوبہ تھا یہ بھی ناکام ہو گیا۔ اب یہ 5واں 5 سالہ منصوبہ تھا وہ تھا جی 1978 سے 83 تک، یعنی 1978 سے 83 کے عرصے کے لیے یہ منصوبہ تھا، 210 روپے خرچ کرنے ارب روپے 210 ارب روپے خرچ کرنے کا پروگرام تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اتنے وسائل ہی ہمارے پاس نہیں تھے۔ کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت یعنی اہداف پہ عمل ہوا، کچھ حد تک منصوبہ کامیاب ہوا، لیکن چونکہ اتنا زیادہ ہمارے پاس پیسہ یا رقم موجود نہیں تھی تو مکمل طور پر کامیاب یہ منصوبہ بھی نہ ہو سکا۔ پھر چھٹا منصوبہ بنایا گیا وہ تھا جی 1983 سے 88 کا، ٹھیک ہے۔ یہ منصوبہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو چھٹا 5 سالہ منصوبہ تھا یہ بھی کامیاب نہ ہو سکا، جزوی کامیاب کہتے ہیں، کچھ حد تک مقاصد حاصل ہوئے لیکن مکمل طور پر کامیاب جو ہے وہ نہ ہو سکا، اور 945 ارب روپے جو ہے وہ تخمینہ تھا اس منصوبے کے لیے۔ پھر 7واں 5 سالہ منصوبہ ہے، اور اس کی مدت کیا ہے جی 1988 سے 1993 تک کی تھی، اور اس میں جو ہے وہ 660 ارب روپے خرچ کرنے کا پروگرام تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں بتایا ہوا ہے کہ تعلیم، صحت، سماجی بہبود اور فراہمی آب اور نکاسی آب جیسی سہولتیں بہم پہنچانے کا پروگرام تھا، عورتوں کی ترقی اور ترویج پر بھی خصوصی توجہ دی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ تھا کہ پرائیویٹائزیشن کی پالیسی بھی اس منصوبے میں شروع کی گئی، یعنی نجکاری کی پالیسی، کہ نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اچھا لیکن مکمل طور پر یہ منصوبہ بھی کامیاب نہ ہو سکا، کہتے ہیں کہ کچھ حد تک ٹھیک ہے منصوبے کی طرح ترقی گرفتار ٹھیک رہی، لیکن مکمل طور پر یہ منصوبہ بھی کامیاب نہ ہو سکا، یعنی دوسرا 5 سالہ منصوبہ تھا صرف جو مکمل طور پر کامیاب ہوا، باقی کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوا، اور جو
पाँचवां छठा और सातवां था ये जुज़वी तौर पर कामयाब रहे। कुछ हद तक तो इन पे अमल दरामद हुआ, कुछ जो है फ़ायदा भी हुआ मईशत को, लेकिन मुकम्मल तौर पर कामयाबी भी ना हो सके किसी ना किसी वजह से। अच्छा, फिर इसके बाद जी हमारे पास है 8वां 5 साला मंसूबा। तो 8वां 5 साला मंसूबा, इसकी मुद्दत है जी 1993 से 1998। अच्छा, अब कहते हैं कि जब 8वां 5 साला मंसूबा तैयार हुआ तो मुल्क को जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना करना पड़ा। यानी हुकूमतें जो हैं वो बार बार तब्दील हो रही थी, तो इस वजह से मंसूबे पर जो अमल दरामद था वो देर से शुरू हुआ और 1994 को जो है इसकी मंजूरी दी गई। अब ये देखें 31 मई 1994 का भी मंसूबा जो है वो मंजूर हो रहा है, तो पहले ही जो है वो लेट हो गया, यानी काम शुरू होने से पहले ही जो है लेट हो गया। अच्छा जी, इसका जो मजमूई हजम है वो जी 1701 बिलियन रुपए रखा गया। ठीक है, अब ये बताओ कि 1701 बिलियन रुपए जो है इस मंसूबे का हजम था, उससे इतनी लागत का ये मंसूबा था। अच्छा, इस मंसूबे की अगर हम अहम खसूसियात देखें वो हम देख लेते हैं कि अहम खसूसियात कौन कौन सी थी और जो तरक्की के अहदाफ थे वो क्या थे। अच्छा, तरक्की के अहदाफ में उन्होंने ये बताया कि यानी उस टाइम ये था कि जी हाँ, मुल्क की पैदावार जो है वो 7% तक उसमें इजाफ़ा करना है। ज़रूरी शोबा है तो 4.9% तक उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए। सनत है तो उसको 9.9% तक उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, यानी इस हिसाब से इजाफ़ा होना चाहिए इन शोबों की आमदनी में। और ख़िदमात का शोबा है तो 6.7% तक जो है उसकी इजाफ़ा नज़र आए उसके जो आमदनी है उसमें। ठीक है, और अहम जो खसूसियात थी ये था कि एक तो ये कि जो इलाका या तबकाती मसावात है उसको कम किया जाएगा, गुर्बत का ख़ात्मा किया जाएगा, लोगों को तालीम की, इलाज मुआवजे की, रोज़गार की सहूलतें दी जाएंगी और मेरिट की बुनियाद पर यकसा मौके दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तसव्वुर, यानी कि पब्लिक प्राइवेट का मतलब है कि हुकूमत और निजी शोबा दोनों मिल के कारोबार करेंगे। मुआशी निज़ाम को मुस्तहकम किया जाएगा और मंडियाती मईशत को मजबूत किया जाएगा और आज़ादाना पॉलिसियाँ होंगी। टैक्सों की शरह कम की जाएगी, जो टैक्स वसूली का निज़ाम है उसको भी बेहतर किया जाएगा। ये मुख्तसर जो हैं हमने कर लेने हैं कि भाई तरक्की के अहदाफ हमें पता हों और अहम खसूसियात इस मंसूबे की ये थी, यानी ये अहदाफ थे कि भाई इस इतनी तरक्की देनी है और ये काम करने हैं। लेकिन ये मंसूबा भी जो है हमारा वो नाकाम हो गया और अपने तमाम तर मकासद के हसूल में ये नाकाम हो गया। कोई भी जितने भी मकासद थे उनमें से कोई मकसद भी हासिल ना हो सका। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, कि इकनॉमिक प्लानिंग यानी माशी मनसूबाबंदी क्या होती है, ये कैसे शुरू हुई थी, फिर मुख्तलिफ माहिरीन माशरत इसके बारे में क्या कहते हैं, माशी मनसूबाबंदी में क्या किया जाता है। फिर हमने अपने मुल्क पाकिस्तान के हवाले से देखा कि भी पाकिस्तान में किस तरह से जो है वो माशी मनसूबे कौन कौन से बने, कितने अरसे के थे और कितना हजम था उस वक़्त, कितना यानी तखमीना लगाया गया था कि कितनी रकम जो है वो उससे मंसूबा शुरू किया जाएगा। फिर बाज़ औक़ात तरमीम भी करनी पड़ी और रकम में इजाफ़ा भी करना पड़ा। ये है कि अगर वसाइल कम थे तो हमने ये भी देखा कि अब वक्त कम हमारे पास रह गया तो एक मंसूबे में हमने ये देखा था कि उन्होंने जो अखराजात थे वो कम कर दिए। फिर सिर्फ जो है वो दूसरा मंसूबा कामयाब हुआ, बाकी कोई मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। 5वां 6वां 7वां मंसूबा उसको हम जुज़वी कामयाब कह सकते हैं, थोड़े बहुत मकासद हासिल हुए लेकिन मुकम्मल तौर पर कामयाब जो हैं वो भी ना हो सके।